بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. آج سپریم کورٹ کا محاذ ایک بار پھر گرم ہو گیا. چیف جسٹس سے پہلے پنجاب میں الیکشن کے ایشو پر اٹارنی جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو 14 اپریل کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا. سپریم کورٹ کے نوٹس سے یوں محسوس ہوتا ہے آج سے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے اور یہ معاملہ چند دنوں میں سیکرٹریوں سے ہوتا ہوا ان لوگوں پر آ جائے گا. یہ ایوان 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. ہم کسی صورت بھی وزیر اعظم کا اختیار چیف جسٹس تک کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کسی صورت بھی الیکشن کمیشن کا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، سپریم کورٹ کے ججز نے خود کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے. اگر آئین سے وفاداری کے لیے ہم پر ناجائز کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگایا جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس پورے پارلیمنٹ پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دو. کیا وزیر اعظم کابینہ اور پارلیمنٹ کے 42 ارکان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. دوسرا، چیف جسٹس سے ادخور نوٹس کے اختیارات میں تبدیلی کے بل پر آج 8 رکنی بینچ بنا دیا. اس بینچ میں وہ تمام ججز شامل ہیں جن پر وکلا اور حکومت کو اعتراض ہے. بینچ کے بارے میں کہا جا رہا ہے چیف جسٹس نے اپنی عددی برتری ثابت کر دے اور جرم سے پہلے سزا سنانے کا عمل بھی شروع کر دیا. یہ بینچ کس کے لیے پیغام ہے، ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے. اور پی ٹی آئی شاید ایک بار پھر کال دینے کا منصوبہ بنا رہی. 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو الیکشن ہوں گے یا وزیر اعظم اور کابینہ گھر جائے گی. اور اگر گھر نہیں جاتی تو پھر تیسرا صرف یہ ہے سپریم کورٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ ایز این انسٹیٹیوشن اگر اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتی. اور اس کے بعد تو واحد طریقہ یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور اپنے رائٹس ریکلیم کریں. کیا یہ کال ایک اور لانگ مارچ ہوگا؟ ہم اس پر ہی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہمارے رپورٹر ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں اور آپ ان کی گفتگو اکثر سنتے رہتے ہیں. ثاقب صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا یہ جو 8 رکنی بینچ بن گیا، اس پہ تو بنتے ہی بہت سارے سوال اٹھ گئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحب نے اپنی عددی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میرے پاس زیادہ بڑی سپریم کورٹ ہے. بالکل بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک جو پرسپشن ہے کہ جیسے ہی آج کل سپریم کورٹ میں بینچ بنتا ہے، اس کے بعد رپورٹرز سے لے کر صحافیوں سے لے کر عام جو لوگ ہیں، جو سوشل میڈیا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو عام لوگ جو ہے وہ بھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بینچ جو ہے وہ کس طرف جائے گا. تو آج جو بینچ بنا ہے اس میں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ 8-0 سے کوئی فیصلہ کرے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب الیکشن کا معاملہ آیا سپریم کورٹ میں تو اس کے بعد حکومت بھی سپریم کورٹ میں اپنے تحفظات لے کے گئی کہ فل کورٹ تشکیل دی جائے کیونکہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، پورے ملک کے الیکشن کا معاملہ ہے. تو اس کے بعد ایکٹ جو چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کی جانب سے ایکٹ کیا گیا ہے وہ اگر آپ کو میں بتاؤں 4 ججز نے اس پہ اختلافی نوٹ بھی لکھا، بڑی تفصیلات، بہت بڑا رفٹ سامنے آئی سپریم کورٹ کے اندر سے. لیکن اس کے باوجود جو اس بینچ میں وہ 4 لوگ شامل نہیں ہیں، وہ 4 لوگ شامل نہیں ہیں اور 2 سینئر موسٹ بھی شامل نہیں ہیں، 2 سینئر موسٹ بھی شامل نہیں ہیں، وہ 4 لوگ بھی شامل نہیں ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. 29 مارچ کو جو فیصلہ دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، تو ان کا جو 100 ووٹو ہے اس پر جو 6 رکنی بینچ بنا تھا، تو وہ 6 رکنی بینچ جو ہے 6 کے 6 ججز کل والے بینچ میں موجود ہیں. اٹ مین کہ ایک بڑا کلیئر ایک میسج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. جس طرح پچھلے دنوں جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں نے ایک اپنے معزز جج کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک خاموش پیغام دیا. مظاہر النقوی صاحب جی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ 8 رکنی بینچ بھی ایک خاموش شاید پیغام ہے. یہ پیغام کس کے لیے ہے ویسے؟
पैगाम हुकूमत के लिए हो सकता है, उन लोगों के लिए हो सकता है कि जो खुल के सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद कर रहे हैं, चीफ जस्टिस पे तनकीद कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो 4 जजेस इस बेंच से एक्सक्लूड किए गए हैं, वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात 184(3) उन बेंचेस की तश्कील फिक्सेशन के हवाले से सवालात उठाते रहे हैं कि उनको रेगुलेट किया जाए, और जो पार्लियामेंट का जो कानून साजी करने जा रही है वो भी रेगुलेशन की है, तो उसको अब चीफ जस्टिस अपने ही खिलाफ जो कानून साजी होने जा रही है उसको जो है वो कल बेंच जो है वो हेड करेगा। इस बेंच के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि अभी एक जुर्म हुआ ही नहीं, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन तो नहीं अभी तक, अभी एक्ट तो बना ही नहीं, ना कानून बना है, ना सदर साहब ने उसमें दस्तखत की है, तो जुर्म से पहले ही सजा दी जा रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ा प्रायर किस्म का ये इनिशिएटिव जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और खास मैं बात करूंगा कि जो पिटीशंस आई, उन पिटीशंस के हवाले से अमूमी तौर पर जब कोई पिटीशन हमारे सामने आती है तो हम देख लेते हैं कि ये किसी ऐसी आम सी पिटीशन है, कोई इसमें खास कवानीन भी नहीं लिखे हुए और चीज साबित करने की कोशिश नहीं की गई। हमारी ये परसेप्शन थी कि शायद ये पिटीशन जो है वो टेकअप भी ना हो, लेकिन उसके बरक्स लार्जर बेंच बना और 8 मेंबर जो है वो। वैसे ये वकील साहब नॉन वकील हैं या अननोन है? नहीं, नॉन है, लेकिन इस किस्म की पिटीशंस वो लाते रहते हैं। पास्ट में भी हमने देखा है कि वो इस किस्म की पिटीशन सॉलिड है या उसकी लैंग्वेज वगैरह? पिटीशन तो डेफिनेटली पिटीशन की लैंग्वेज तो उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन पिटीशन का एक सवाल जो है कोई भी उठाया जा सकता है कि ये क्या पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस के उसको रेगुलेट कर सकती है या नहीं। लेकिन आपका सवाल कि अभी कानून तो बना ही नहीं तो क्या देखेगी सुप्रीम कोर्ट? अच्छा, ऐसे गवर्नमेंट को बुलाया जाएगा, सारे अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाएगा, इसमें नोटिस हुआ डेफिनेटली अटॉर्नी जनरल को बुलाए बगैर तो गवर्नमेंट जाएगी? अब सवाल अगला ये, उनकी असिस्टेंस के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। आज ही अटॉर्नी जनरल ने एक हमारे दोस्त है उनसे बात करते हुए ये कहा कि ये कबल अज वक्त जो इकदाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है ये नहीं करना चाहिए। तो इट मीन के अटॉर्नी जनरल और हुकूमत की जो उसका जवाब है वो सामने आ रहा है कि हुकूमत नहीं चाह रही कि अभी तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो आप क्यों जो है वो उस तरफ जा रहे हैं। अब साथ 2 आज फैसले हुए हैं, बड़े अलार्मिंग फैसले। एक तो 14 अप्रैल का फैसला है जिसमें 4 सेक्रेटरीज को बुला लिया गया, गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुला लिया गया, उन सबसे कहा कि आप खाता लेके गवर्नर स्टेट बैंक से कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कितने पैसे हैं और 21 अरब रुपए क्यों नहीं दे रहे। तो अब इसका मतलब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई आज से स्टार्ट होगी, अमली तौर पर स्टार्ट होगी। दूसरा ये जो फैसला कल 11 बजे बेंच बैठेगा और कल मेरा ख्याल है ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे ऐलान जंग कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऐसे लगता है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत जो है वो, जो पार्लियामेंट कहूंगा बिकॉज आमने सामने जो इलेक्शन की आपने बात की, इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एक नोट जारी किया है, वो भी एक गैर मुतवक्को गैर मामूली इसलिए है कि वो बजाय इसके कि बेंच की जानिब से बेंच ने समाअत नहीं की, चले रजिस्ट्रार ने जारी किया है, तो वो चैम्बर हियरिंग उन्होंने रख ली है और उसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो बड़ी क्लियर है कि डिसओबीडियंस जो है वो अगर होगी, नाफरमानी होगी, अगर अमल दरामद नहीं होगा तो उसका आउटकम क्या है वो हमारे लॉ में लिखा हुआ है। तो और इसके अलावा जो अफसरान हैं उनको बुलाया गया है, अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, लेकिन इसके अलावा सिर्फ अफसरान को बुलाया गया वो चैम्बर में। बजाय ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने एक चीज और भी लिखी है कि कंटेम्प्ट से ज्यादा हमें फंड्स चाहिए, कि फंड्स वो उन्होंने कहा है कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर है उनको कहा है कि सारी तफसीलात आप लेके आए कि कहां किस किस मद में फंड्स पड़े हुए हैं, वो सारी डिटेल्स लेके आए। अब चैम्बर हियरिंग का मतलब यह है कि वहां पे ओपन कोई भी नहीं होगा, जर्नलिस्ट नहीं होंगे, वहां पे उनको बेइज्जत भी कर सकते हैं। जो नोट आया है इसमें बाकायदा तौर पर एक दबाव है, जो अफसरान पे दबाव। अब एक आपसे आखिरी सवाल करके फिर आगे जाऊंगा। सवाल यह है, ये बताइएगा कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर स्टेट बैंक को डायरेक्टली कह सकती है कि इस सारे पैसे में से 21 अरब रुपए निकाल के इलेक्शन कमीशन को दे दें? ये वो सवाल है कि जिस पे बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव को जो है वो क्रॉस करके आज खुद कोई ऑर्डर जारी कर दे। जो पिछला जो 4 अप्रैल का जो ऑर्डर था और आज का जो ऑर्डर हमने पढ़ा है जिसमें अफसरान को डायरेक्टली बुलाया गया है, उससे एक तासुर ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शायद उस तरफ चली जाए। वो भी एक बड़ा गैर मामूली होगा कि एग्जीक्यूटिव को आप क्रॉस करके उस तरफ जो है वो बढ़ जाए और डायरेक्टली आप ऑर्डर करें कि अब ये गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा। क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के पाबंद हैं? नहीं, पाबंद तो डेफिनेटली मेरे ख्याल है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ने एक तरमीम जो है वो सजेस्ट की है 57(1) और 58 में। अब 57(1) और 58 में क्यों एक जो स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लेटर लिखा है, उसमें वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च और 4 अप्रैल के जो फैसले हैं 2, वो हमें अपने इख्तियारात जो आजादाना इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट को वो डायरेक्ट कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की इस किस्म की बातों को मानते ही नहीं है। वो डायरेक्ट भी करते हैं, ऑर्डर भी करते हैं। आप देखिएगा कि मे बी परसों जो बुलाया गया है उसमें कोई ऑर्डर भी हो जाए, तो इसलिए जो स्टेट बैंक का गवर्नर हो या कोई XYZ हो, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर देगी। अगरचे वो कहें कि हमारे उसमें नहीं आते, हम आजाद हैं, लेकिन ये है कि कर सकती है। एक परसेप्शन, एक राय जो है वो कायम हो रही है। हो सकता है कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चली जाए। डॉक्टर साहब, जब आप गवर्नमेंट में थे, उस्मान डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं, जब आप गवर्नमेंट में थे तो दो आपके मुतालबे होते थे हमेशा। एक मुतालबा ये होता था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और किसी इदारे को उसकी सुप्रीमेसी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। अब दोबारा वही इशू बन गया है कि पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो चला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाहिर है उसके ऊपर नोटिस ले लिया और उसके बाद कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। तो इसका मतलब ये होगा कि आज से पार्लियामेंट फिर सुप्रीम नहीं रहेगी। दूसरा ये फरमाइएगा कि आप ये कहते थे कि इंतजामिया जो है उसके पास इख्तियार होना चाहिए, किसी और इदारे के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतजामी इख्तियार भी अपने हाथ में ले रही है, तो आपके लिए जस्टिफाइड है? देखिए जोई साहब, पार्लियामेंट तो 9 अप्रैल 2022 को ही सुप्रीम नहीं रही थी। वहां भी आपको याद होगा ही नहीं, 3 जज साहिबान ने जब फैसला दिया, इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, पार्लियामेंट के अंदर के मामलात में इंटरवीन किया, तब भी हमारा ये मुद्दा था। आपने भी मिठाई खाई थी जोरों शोर से, ये नून लीग वालों ने भी बड़ी मिठाइयां बांटी थी। मेरा ख्याल है अगर ये बहस तब की जाती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एक सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट खत्म हो गई है तो सेनेट में आपके लोग बैठे हुए सेनेटर्स हैं, अब आपके MNAs भी बैठे हुए, अपने MNAs बैठे हुए आपके कौमी असेंबली में। साहब आप सवाल किया सुपरमेसी का, तो मेरा साथ दे ना, फिर बोले तब भी गलत हुआ था, डॉक्टर साहब मैंने गलत मिठाई खाई थी, नून लीग वालों ने गलत मिठाई बांटी थी। तो फिर पीछे से चलते हैं ना, ये नहीं कि जो अच्छा लग रहा है उसी पे। मैं तो हैरान हूँ, ये आज जो टॉक शोज में गुफ्तगू की जा रही है, मुझे ये बताएं चोई साहब, चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक है, चाहे वो कोई MNA है, कोई वजीर आजम है, कोई भी अदारा है, आइन और कानून से ऊपर है ये? कोई शख्स, चाहे वो आप है चाहे मैं हूं, हम आइन और कानून तोड़ेंगे तो कानून हमें हाथ डालेगा कि नहीं डालेगा? और कानून जब हाथ डालेगा तो 9 अप्रैल को जब इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था तो आप सब लोगों ने कंडेम किया था उस फैसले को। आपने कहा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और सुप्रीम कोर्ट कौन होती है डायरेक्शन देने वाली? वो ऐसे नहीं कहा कौन होती है। जो साहब मुझे कोई तकरीर सुना दे। इमरान खान ने कहा मुझे अफसोस हुआ फैसले से, डायरी उठाई और घर चले गए, फैसला माना। अगर कहते हैं तो मैं क्लिप भेज देता हूं ब्रेक में, कौन को सुना दे मेरे लीडर का बड़ापन, इनकी तरह हमला फैसला तो भाई वो अदम एतमाद के बाद गए ना। थोड़ा मौका दें, थोड़ा होता है जो सब होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है टॉक शो में, हालात ऐसे बन जाते हैं जहां आपकी भी पोजीशन थोड़ी टाइट हो जाती है माजरत से। अब सुने जरा, आप इस चीज को खोला कटे को तो हम जरा डिस्कस करें बड़े टर्म में। 8 जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट में 15 हैं, 8 का बेंच बन गया। भैया हम होते कौन है? सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देने वाले, उस जज को लो इस जज को लो, ना हम दे रहे हैं, कोई और भी ना दे। PTI तो नहीं कह रही ये जज अच्छा ये बुरा है, हम तो नहीं किसी जज के लिए कह रहे जी इसको डालें उसको निकालें। मैं हैरान हूं, टॉक शोज में बैठ के जजों को डिस्कस किया जा रहा है, वो अंदर नहीं है, वो बाहर नहीं है। मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है? चोई साहब 90 रोज में इलेक्शन कराने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों से ना भागता तो सुप्रीम कोर्ट को आने की जरूरत नहीं थी। नंबर 1, अगर ये पैसे दे दें तो सुप्रीम कोर्ट को आने की जरूरत नहीं है। जिस करारदाद क्या बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक, बात आपकी ठीक है। अफराज साहब को मुझे शामिल करने दें। अफराज साहब, एक तो ये है कि 2 अब केसेस आपके सर पे गिरने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि आप इन दोनों केसेस में से बच सकेंगे, गवर्नमेंट की कैजुअलिटी होने वाली। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें ये तकरीबन उसी तरह का मामला है जिस तरह 2018 से पहले इमरान खान को लाने के लिए हमारी क़यादत को डिस्क्वालीफाई किया, उन्हें जेल में डाला गया। उस वक्त साकिब निसार ने इमरान खान की और PTI की कैंपेन की जो है, और उसके वो उसी तरह का मोर और लेस जो अब काम जो है ये इस वक्त भी हो रहा है कि जी मतलब आप तस्वर करें कि 4 साल इमरान खान ने हर चीज़ पे अपनी तस्वीर लगाई। वो हमारे प्रोजेक्टों पर भी अपनी तस्वीर लगा के चला गया और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि आप फ्री आटा की तशहीर ना करें। मतलब इस हद तक उसकी कैंपेन हो रही है, इस हद तक कि तशहीर भी ना करें आप उसकी। तो आपको बाने आ रहे मेरी गुजारिश आपको डिस्क्वालीफाई करके इमरान खान साहब को, हम तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है ना। हम तो ये देखें ना, ये जो कानून के अंदर ये लोग कर रहे हैं, ये इमरान खान के लिए तो हर कानून बनाने के चक्कर में है, हर फैसला उसके हक में देने के चक्कर में है।
مگر اب مخالف کو کیا کہتے ہیں، جیسے ہمیں پہلے نکالا تھا الیکشن سے باہر، اسی طرح ہمیں الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ کام سپریم کورٹ کا تو نہیں ہے، باہر رکھنا چاہتے ہیں. اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل یہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب. دیکھیں جو سامنے ہے وہ معاملہ یہی ہے نا، کیا کہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ہے اگر پارلیمنٹ کا کام انہوں نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن کا کام بھی انہوں نے کرنا ہے، ایگزیکٹو کا کام بھی انہوں نے کرنا ہے، اسٹیٹ بینک کا کام بھی انہوں نے کرنا ہے، تو پھر باقی ادارے بند کر کے ان سے کہیں خود یہ جو ہے اپنا کر لیں. پہلے بھی ثاقب نثار نے کیمپین چلائی تھی نا پوری اس کی، عمران خان کی. اب یہ والے کام اس میں لگے ہوئے. اور جو شاید میتلا والا انٹرویو ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کتنا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ بیوی بچوں کے کہنے کے اوپر فیصلے آتے ہیں. تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ مطلب اگر آپ نے ذاتی پسند ناپسند کے اوپر فیصلے دینے ہیں تو پھر تو آئین اور قانون تو بالکل کیا کہتے ہیں ارریلیونٹ ہے. اس کیس کے اندر آئین اور قانون ارریلیونٹ ہو چکا ہے. آپ کے پاس ایک کارڈ ابھی بھی ہے، صرف وہ کھیل کے آپ اس ساری صورتحال کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں، اور وہ کارڈ یہ ہے کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں، 21 ارب روپیہ دیں اور الیکشن لڑ لیں آپ. اور اس کے بعد نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ کر سکے گی، نہ عمران خان صاحب کچھ کر سکے گی، کوئی کچھ نہیں کر سکے. نہیں ہم کیوں الیکشن میں، الیکشن 8 اکتوبر کو ہم نے بتایا 8 اکتوبر کو ہوگا. بات یہ ہے نہیں ہماری حکومت ہماری ضد نہیں ہے، ضد تو ان کی ہے جو عمران خان کی پہلے ہی حکومت لے کے آئے ہیں، پھر دوبارہ وہ کچرے کو کیا کہتے ہیں اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جن ججوں کے کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو آپ بینچ میں ڈال رہے ہیں؟ پہلے تو آپ نے یہ پریسیڈنٹ بنایا تھا کہ عمران خان کے جب معاملات تھے تو آپ سپریم جوڈیشل کونسل والے کو نہیں بٹھاتے تھے، اب آپ بٹھائے ہوئے آپ نے. یہ کون سا آپ مجھے بتائیں کہ آئین کی اگر امپلیمنٹیشن پنجاب میں ہے، پختونخوا میں نہیں ہے، وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور آئین کی امپلیمنٹیشن 63A میں ہے ہی نہیں، جہاں پہ ووٹ کاؤنٹ اور ووٹ کاسٹنگ اور ووٹ کاؤنٹنگ کو انہوں نے خود علیحدہ کر دیا. آئین میں کہیں ڈیفینیشن ہے ہی نہیں اس طرح کی کوئی جسے آئین میں ریرائٹ کر دیا. یہ بیسیکلی ارریلیونٹ، میں گزارش یہ ارریلیونٹ ہے اس وقت آئین اور قانون. یہ بالکل انہوں نے ایک طرح کا کیا کہتے ہیں وہ آئین اور قانون کو ارریلیونٹ کر کے اپنی وہ کر رہے ہیں، اپنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ چل رہا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ جو ہے وہ جو اپنی مرضی ہے، جو وہ آپ کو پسند، آپ کو ایک بندہ آ گیا ہے اس کو میں نے سپورٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ فیصلے دیے جا رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے کون سا آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ 90 دن میں پنجاب میں الیکشن کریں، پختونخوا میں نہ کرائیں؟ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب کو سپورٹ دی جا رہی. بالکل جی، عمران خان کو اس کو سارا پاکستان جب بات کو ثاقب نثار نے نہیں کی تھی کیا؟ آپ مجھے بتائیں، اوپنلی کی تھی اس نے. آج جو ہے وہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، لیکن کام واردات وہی ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے واردات. اچھا ویسے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر تلوار گرنے والی ہے کسی وقت پہ؟ دیکھیں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کنٹمپٹ لگانی ہے، کنٹمپٹ لگائیں، جو مرضی کرنا کریں. ہم یہ اس طرح نہیں مانیں گے. ہم دوبارہ یہ والا بل لے کے آئیں گے اور ہم یہ معاملہ ریپیٹ کرتے رہیں گے جب تک یہ اس طرح نہیں معاملات چلیں گے کہ آپ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن کے اس کے کیا کہتے ہیں، مطلب وہ ہمارے پروجیکٹ کی تشہیر بھی نہیں ہو سکتی. عمران خان تصویریں لگا کے پورے پاکستان میں پھرتا رہا، اس کو روکا نہیں. یہ مذاق بنایا ہوا آپ نے اس ملک کا. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر عدالت اس بل کو اڑا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے اور پارلیمنٹ یہ قانون پاس نہیں کر سکتی، تو آپ پھر یہ بل لے کر آئیں گے اور اس کو سپریم کورٹ اڑاتی تو پھر لے کے آئیں گے. اور یہ ہم پورا کر کے چھوڑیں گے. یہ لوگ پریویل نہیں کریں گے، ہم پریویل کریں گے. اور یہ پارٹی کا فیصلہ ہے یا پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے؟ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے اور ہماری پارٹی میں اس پہ کنسنسس ہے اور ہم اس کے اوپر اس پہ بھی تیار ہے کہ کنٹمپٹ اگر لگانی پوری پارلیمنٹ پہ لگا دیں. یہ اس طرح یہ تاکہ یہ ایکسپوز ہو، یہ پاکستان کو عوام کو پتہ تو چلے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے. یہاں پہ آئین اور قانون ریلیونٹ ہے. یہ سیاست کر رہے ہیں بیٹھ کے بیسیکلی وہاں پہ کہ ایک بندے کو وزیر اعظم بنانے کے چکر میں پورے ملک کا آئین کی ایسی تیسی کر دی ہے، پورے ایگزیکٹو کی ایسی تیسی کر دی ہے، الیکشن کمیشن کی ایسی تیسی کر دی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ اسٹیٹ بینک کو آپ بلانے والے کون ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ کو مذاق ہے؟ اسٹیٹ بینک کا کیا کام ہے اس سے کہ آپ کہہ رہے ہیں آؤ اسٹیٹ بینک یہ بتا سکتا ہے نا کہ آپ کے کھاتے میں گورنمنٹ کے جو مرضی ہو پیسے کتنے، آپ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں 21 ارب روپے دینے کے لیے الیکشن. بات یہ ہے کہ حکومت ایک نظام کے تحت چلتی ہے نا، آئین اور قانون کے تحت چلتی ہے. اس میں ایک منی بل ہے. منی بل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح اسپینڈنگ ہوگی کس طرح نہیں ہوگی. آپ نے اس منی بل کے اندر امینڈمنٹ جو ہے وہ ڈال دی ہے پارلیمنٹ کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں اس کو بائی پاس کر کے سیدھا جو اچھا اگر آپ فرض کریں آپ کر بھی لیں گے تو کیا اگر اسی طرح یہ معاملہ تو پھر اس کا بھی علاج ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے اس کا علاج، جب وہ ہوگا تو آپ دیکھ لیجیے گا. ویسے کیا آپ ریجیکٹ کر دیں گے؟ نہیں ہم تو دیکھیں ہم نے تو جب تک پارلیمنٹ جب تک نہیں اجازت دے گی تب تک کوئی پیسہ نہیں موو کرے گا. ٹھیک، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اور یہ پالیسی ہے پارٹی نہیں، یہ آئین اور دیکھیں نا یہ منی بل جو ہے اس کو امینڈ کریں گے تو پیسے نکلیں گے نا 42 ارب روپے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ. اور یہ مجھے بتائیں نا یہ کیا مذاق ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہونا چاہیے، پختونخوا میں بے شک 90 دن بعد نہ ہو.
وہ نہ ہو. یہ کون سا آئین اور قانون ہے؟ اسی کو کوئی سر پیر ہے اس چیز کا کہ اور آپ اپنی مرضی کی, اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹرکچر طریقے سے آپ بینچ بنائیں گے, لکھا ہوا ہے نا یہ والی بات. وہ کدھر ہے وہ اسٹرکچر طریقہ جس سے آپ بینچ بنا رہے ہیں؟ کوئی سینیورٹی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی مطلب آپ نے مذاق اپنے جو قریبی جان پہچان والے ان کو ساروں کو بٹھا کے جو ہے وہ آپ نے جو 6 جن لوگوں کو آپ آؤٹ آف ٹرن لے کے آئیں گے ان کو آپ نے بٹھا کے اپنے سارے ججز ہیں سر, دیکھیں پروسیس سے ہو کے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں, ان میں 2 ججز ایسے ہیں کہ جو آپ کے دور میں آپ کی مرضی سے پوائنٹ وہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. اور میں کہتے ہیں وہ نہیں ہمیں یہ جو ہے کہ آپ کے وزیر قانون اعظم وزیر طارق صاحب ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح جو ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں تھیں وہ جو مزید اس کے اسٹرکچر کو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا اور سینیورٹی کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. اس وقت ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے, لیکن میرا نہیں خیال یہ دیکھیں یہ جو اس وقت تماشا پورا اس ملک میں لگا ہوا ہے یہ پہلے بھی اسی طرح ہی 2018 سے پہلے لگایا گیا تھا کہ جی یہ ایک بندے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آپ نے آئین اور قانون کا ہائبرڈ سسٹم لانچ کر دیا, آپ نے RTS کو بٹھا دیا, آپ نے جو ہے اس کے لیے بندے توڑ دیے, آپ نے اس کے لیے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا, آپ نے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا. اب وہی والا تماشا آپ دوبارہ لگا کے بیٹھے ہیں. میں نے بریک لے لی. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس بل کو اڑا دیتی ہے, اسے غیر آئینی غیر قانونی ڈکلیئر کر دیتی ہے, تو یہ دوبارہ بل لے کر آئیں گے, اسے پھر سپریم کورٹ کرے گی, یہ پھر بل لے کے آئیں گے, اور جب تک یہ بل پاس نہیں ہوگا, قانون نہیں بنے گا, یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عثمان ڈار صاحب, سوال پھر وہی ہے کہ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے, PDM کمیٹڈ ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس بل کو اڑا بھی دیتی ہے تو یہ دوبارہ لے کر آئیں گے, پھر لے کر آئیں گے, پھر لے کر آئیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں چوئی صاحب, ان پہ تو کنٹیمپٹ لگنی ہے جس طرح کی گفتگو, چونکہ یہ پینک میں آ گئے ہیں نا. اکثر ٹاک شوز میں آج بھی دیکھ رہا تھا جن کے سپوکس پرسن ہیں براہ راست جج صاحبان کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے ہیں اور سوچتے بھی نہیں الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے کہ ہمارے اوپر کنٹیمپٹ لگ جائے گی. تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں آپ کا پروگرام بند نہ کروا دیں اس طرح کی گفتگو کر کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کے بارے میں اور جج صاحبان کے بارے میں. آپ کا پروگرام بڑا دیکھا جاتا ہے, تو ذرا آپ نے بڑی ہمدردی کی, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. آپ اپنا کیس لڑیں, مجھے سائڈ پہ کریں. بات یہ ہے کہ اب یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے آپ کو ایک 8 رکنی بینچ کے لیے آپ کو لگے ایک تحریک چلانی پڑے گی. سر سنیں دیکھیں پہلے تو آج تک جب کا سپریم کورٹ میں کیس ہے, ہم تو کسی ایک جج کی نہ فیور میں بول رہے ہیں نہ اس کے خلاف بول رہے ہیں, ہم تو اپنے کیس کے لیے بول رہے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے جوئی صاحب کہ حکومت, پرائم منسٹر اور کیبنٹ کا نام جلسوں میں کھڑے ہو کے ججز کے خلاف بات کرتے رہے. سر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر آپ نے کیا کیا, چھوڑ دیں سر. جوڈیشل کو انہوں نے بولا کہ جوڈیشل کو ہو گیا, وہ شریف طارق صاحب نے کہا. پھر وہ لانچ پیڈ میں نکل. دیکھیں حکومت آپ کا وزیر اعظم, حکومت آپ کی پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے حکومت پہ چیک رکھنا. پارلیمنٹ کے اندر یہ جو قرارداد لے کے آئے ہیں اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. وہ بہت ساری قراردادیں پہلے بھی آتی رہی ہیں, آپ کے خلاف بھی مذمتی قرارداد آئی ہوئی ہے. مقصد یہ تو آتی رہتی ہیں, اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اصل مدعا یہ ہے کہ یہ جو فنڈز دینے سے بھاگ رہے ہیں, جو ان کو ڈائریکشن دی گئی ہے اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے. پاکستان کے طول و عرض میں ان کی حکومت ہے چوئی صاحب, اور ان کے اپنے امپائر کھڑے ہیں پنجاب میں اور ہر طرف, اور عمران خان ان کو کہہ رہا ہوں میں سب میچ کھیلو, الیکشن لڑو. اور بھائی یہ کون سا عمران خان کو لانے کے لیے ہو رہا ہے؟ آپ کی اپنی حکومت میں نگران سیٹ اپ محسن نقوی آپ کا ہینڈ پک زرکاری جس کو اپنا بچہ کہتا ہے, اس کی نگرانی میں امپائرز آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ کانپیں ٹانگ رہی ہیں. کانپیں بھائی, اور بولو بھائی محسن نقوی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا تھا. الیکشن کمیشن نے کیا تھا فیصلہ. یہ امپائر اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ امپائر سب کو ساتھ ملا لیں, الیکشن میں آئے, عوام کی عدالت میں آئے. یہ کیا سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں, یہ کیا ججز کے پیچھے چھپ رہے ہیں, یہ بل 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 کھیل رہے ہیں. ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگنے جا رہی ہے. ان لوگوں نے سپریم کورٹ کو مذاق سمجھا ہوا ہے. ٹھیک اس طرح آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ پہلے سے پتا ہے ان کو پہلے سے خبر ہوتی ہے نا, جیسے پہلے بھی ان کو خبر ہوتی تھی کون جیل جا رہا ہے, کون جیل سے نکل رہا ہے, کس پہ کنٹیمپٹ لگ رہی ہے, کس کی حکومت جاری ہے. پہلے بتایا جاتا ہے, اس کے بعد معاملہ آگے چلتا ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا عثمان ڈار صاحب, آپ نے خواجہ آصف صاحب کی فائل پہلے دیکھ لی اور مجھے اپنا یہ تو قانون اور آئین کا حال ہے اس ملک میں.
بھائی صاحب اسی طرح انہوں نے توشاخانہ کی پٹاری کھولی تھی, توشاخانہ ان کے گلے پڑ گیا ہے. اب ہاتھ جوڑ رہے ہیں ایسے پاکستانیوں توشاخانہ بند کر دیں. جب کہا گیا کہ 1990 سے 2001 کا ڈیٹا لاؤ, عدالتوں میں کھجل ہو رہے ہیں, کبھی کسی عدالت میں سٹے مانگ رہے ہیں, کبھی کسی عدالت میں سٹے مانگ رہے ہیں. اسی طرح یہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے, الیکشن بھی ان کے گلے پڑ گیا ہے. اب انہوں نے سپریم کورٹ کو للکارا ہے, سپریم کورٹ کے ججز کو للکارا ہے. انہوں نے سوچا عمران خان کی طرح ہم چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ویر جائیں گے, اس کو بھی للکار دیں گے, اس کو بھی دھمکا دیں گے. اب بھائی تیاری پکڑو, اگلے 48 گھنٹے آپ لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. آپ جس طرح بڑھ کے لگا رہے ہو نا ٹاک شو میں بیٹھ کے, سپریم کورٹ کو دیکھ لیں گے, فیصلہ اڑا دیں گے, واپس لے جائیں گے, آپ کو لوہے کے چنے چبا دیں گے. یاد ہے نا, صفحات پڑھے نہیں جاتے, پھر عدالت کی کام پہلے سے خبر ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں کیا ہونے جا رہا ہے, ان کو پہلے سے بتایا ہے, آپ کو پہلے سے خبر دی ہوئی ہے. اس کا مطلب پیچھے کلوژن ہے آپ کے پاس, سیاسی اندازہ ہے. اس لیے میرے بھائی اتنی باتیں کرو جتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہو. ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا. مجھے ثاقب بشیر صاحب کی طرف جانا دیں. ثاقب صاحب یہ گول میز کانفرنس ہو رہی ہے 15 تاریخ کو, جس میں سینئر لائرز ہیں, جس میں لطیف کھوسہ صاحب ہیں, اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں, اور مختلف پارٹیز کے منعرف جو لائرز ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. یہ ایک امپیکٹ کریٹ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیور میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باڈیز ہیں وکلا کی ہمیشہ سے وہ آرگنائز طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں. جس طرح پاکستان بار کونسل ہے, اس نے آل پاکستان ایک لائرز کنونشن 17 اپریل کو بلایا ہے, تو جو باڈیز ہیں وکلا کی وہ ایکٹیو ہوتی ہیں. تو پاکستان بار کونسل, پنجاب بار کونسل, یا صوبائی جو بار کونسل ہے, اسلام آباد بار کونسل ہے, یا باڈیز نیچے ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ بارز کی, تو ان کا اگر اوورآل تجزیہ لیں تو وہ باڈیز کسی طور پہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. جو اس کے ساتھ نہیں ہے, چیف جسٹس صاحب کے ساتھ, چیف جسٹس کے صاحب کے ساتھ نہیں ہے بظاہر, بالکل انہوں نے ڈس آن کیا ہوا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں جو پروگرام ہونے جا رہا ہے, جو اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب اور یہ وہ, میرا نہیں خیال کہ بہت بڑے لیول پہ امپیکٹ کریٹ کر سکے, کیونکہ انصاف لائر فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر روزانہ کی بنیاد پر چیف جسٹس یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کنونشن بھی کیا, اور لاہور پہ بھی وہی جائیں گے, کیونکہ الگ سے تو ان کا کوئی دھڑا اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا امپیکٹ بنا سکیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ لائر موومنٹ تب ہی بن سکتی ہے یا بنے گی جب وکلا باڈیز جو ہے وہ میدان میں آئے. تو لاہور ہائی کورٹ باڈیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے سپورٹ, باڈیز بظاہر گورنمنٹ کی سپورٹ میں ابھی تک جو ہے وہ گورنمنٹ کی سپورٹ میں, کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اگر بات کریں تو وہاں پہ جو صدر اور سیکٹری نے جو اعلامیہ جاری کیا اس کے خلاف جو ہے ان کی ایگزیکٹو باڈی کے ممبران زیادہ تھے, وہ الگ سے اعلامیہ لے کے آگے جو گورنمنٹ کے اسٹانس کو سپورٹ کر رہا تھا. تو اس لیے وکلا کی جو باڈیز ہیں وہ کسی طور پہ بھی سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اس کا گلا چیف جسٹس نے جو آخری سماعت تھی اس سے ایک روز تقریباً 3 اپریل کو جو سماعت تھی, وہاں پہ وکلا جب کھڑے ہوئے روسٹرم پہ آئے تو گلا بھی کیا. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو تو میرے ساتھ ملنا چاہیے تھا, آنا چاہیے تھا, آپ ہمارے چیمبر میں آئے. تو اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک مطلب تھا کہ آپ آئیں ہمارے پاس, اور جس طرح مطلب ماضی میں سپورٹ کرتی رہی ہے باڈیز, تو اس طرح آپ جو ہے ابھی بھی کھڑے ہوں. اچھا یہ فرمائیے, کل شاید فل کورٹ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں تمام ججز کو بلا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب اعتماد میں لیں گے, شاید اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ اس کا امپیکٹ تو اگر یہ ہوتی ہے ابھی تک مطلب وہ 100% کنفرم نہیں ہے, کیونکہ خیال ہے, بس خیال ہے, یہ خیال ہے, خبر نکلی ہے کہ وہ ہوگی. اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز اختلاف رائے رکھتے تھے یا اختلافی نوٹ ان کے آئے ہیں, تو ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ فل کورٹ نہ بنائیں, لیکن فل کورٹ میٹنگ تو کر لیں نا, میٹنگ کریں انٹرنلی, جب 15 یا جو ججز سارے بیٹھ کر جو طے کریں گے اس میں چیزیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ بھی ہوں گی, بہتری کی طرف جائیں گی, اور جہاں پہ خرابی ہے وہ ختم بھی ہوگی. یہ جو اگر میٹنگ یہ ہوتی ہے تو میٹنگ میں میرے خیال ہے کچھ نہ کچھ بہتری کے چانس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو, میں نے بریک لینی ہے. فرحان صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ صورتحال بڑی روتی چلی جا رہی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا سپلٹ ہو جانا اس طرح, پھر چیف جسٹس صاحب, پھر ان کے جو ساتھی ججز ہیں, ایسا لگتا ہے 8 ججز کا ایک بلاک ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ باقاعدہ میرا خیال ہے ہیڈ آن ہو گیا. تو اس صورتحال کو اگر کنٹرول نہیں کیا جاتا تو الٹیمیٹلی پھر نتیجہ کیا نکلے گا. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فرحان صاحب یہ فرمائیے سر, یہ جو صورتحال بڑی گمبھیر ہے, اور اس صورتحال کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پوری اسٹیٹ ہی بیٹھ جائے گی. تو اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کیسے کنٹرول کریں گے معاملات کو؟ دیکھیں فیصلہ آ جائے گا تو اگر بل کو میں نے آپ کو بتا دیا, اگر بل کو کیا تو ہم دوبارہ سے کیا کہتے ہیں اس کو کر دیں گے,
اور جو باقی جو منی بل والا معاملہ ہے وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں امینڈمنٹ جو ہے وہ ڈالتی ہے, اس پہ پارلیمنٹ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایشوز میں سپریم کورٹ آف پاکستان تھوڑی سی بلکہ بہت زیادہ آگے بڑھ کے فیصلہ کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے اس کو کنٹرول میں لا رہی ہے؟ پارلیمنٹ کی سپریمیسی تو بالکل ہی کیا کہتے ہیں انہوں نے ایروڈ کر دیا, ساتھ ایگزیکٹو کو بھی ساتھ ہی اب ایروڈ کرنا شروع کر دیا. تو اب وہ ایون الیکشن کمیشن کو بھی میرا خیال ہے کہ یہ کوئی, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے اس کی ایک لیگل سائڈ ہوتی ہے, ایک مورل سائڈ ہوتی ہے. لیگل سائڈ تو ویسے اللہ کے فضل سے اس کی کوئی ہے ہی نہیں جو یہ کر رہے ہیں, لیکن اس کی مورل سائڈ بھی کوئی نہیں ہے. آپ اگر 63A کے اوپر ایک فیصلہ دیتے ہیں جس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ نے ایک چیز جو آئین میں لکھی ہوئی نہیں ہے آپ نے خود بنا کے اس کو ایک ری رائٹ کر دیا ہے, اس کی وجہ سے اس پورے ملک کے اندر ایک انتشار آیا ہے, ڈی اسٹیبلٹی آئی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے مزید اور اسی طرح کے فیصلے کرنے شروع کر دیے. 90 دن میں الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے بالکل ہونا چاہیے تھا, مگر 63A کے اندر ووٹ کاسٹنگ اور کاؤنٹنگ کا کوئی فرق نہیں ہے. آپ جا کے آئین پڑھ لیں, بے شک جتنی مرضی دفعہ پڑھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کی پریسیڈنس موجود تھی کہ لوگوں نے فلور کراس کیا, وہ ڈی سیٹ ہوئے, تو آپ نے کیوں, اس کا مطلب پھر آپ نے پارلیمنٹ کا کام لے لیا نا, آپ نے خود ہی لکھ دیا آئین. ویسے آپ بھی آئین کو ری رائٹ ہی کر رہے ہیں, 90 دن کا ڈیٹ تھی الیکشن کروانے کی, وہ تو یہ تو ایشو وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے نا. اگر یہ اس ایشو کو آج بھی ایڈریس کر لیتے کہ بھائی ہم سے غلط فیصلہ ہوا ہے, اس کی آج تک ڈیٹیل ججمنٹ اس کی آج تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ بھی نہیں سکتی. اور وہ شاید میتلا والا جو انٹرویو آپ وہ بھی اٹھا کے جنرل باجوہ کا سن لیں, اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس ججمنٹ کے بارے میں. تو یہ سارے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ کیوں دی گئی تھی, اور اس طرح اگر ظاہر سہولت کاری کی جائے گی تو پھر اس کو ظاہر کوئی بھی نہیں. دیکھیں سیاست جو ہے وہ سیاست دانوں کا کام ہے, اگر کوئی اور سیاست کرے گا تو پھر سیاست کا جواب سیاست سے ہی دیا جائے گا. ٹھیک, یہ فرمائیے گا عثمان ڈار صاحب, ایسے ان کے خلاف کیا فیصلہ ہو سکتا ہے, آپ کو وہ اندازہ ہے؟ گھر جائیں گے تو صاحب, فیصلہ کیا ہونا ہے؟ آپ کو کوئی شک ہے سپریم کورٹ کی حکم نہ ماننے پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت میں رہیں گے؟ دیکھیں چوہی صاحب بات سیدھی سی ہے, پہلے میں مدثر صاحب کو جواب دے دوں. انہوں نے کہا جی چیف صاحب کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی نہیں ہوئی. لاہور کے اندر سپریم کورٹ بار کا اور لاہور ہائی کورٹ بار کے ساتھ ساتھ 96 مختلف ڈسٹرکٹ بارز کے پریزیڈنٹ, سیکٹریز اور مختلف لوگ وہاں موجود تھے. انہوں نے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد پاس کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے یہ کالے کوٹ والے وکلا آئین کے تحفظ کے لیے سڑکوں پہ آپ نظر آئیں گے. یہ بڑا آسانی سے بیٹھ کے ٹاک شوز میں بات کر رہے ہیں. یہ 2007 کو ریپیٹ ہوگا, 2007 ریپیٹ ہوگا, ایک لائرز موومنٹ چلے گی پورے پاکستان میں. دیکھیں میں سادہ سا سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی کی نہلی ہوئی, وہ گھر چلے گئے. 2017 میں نواز شریف کی نہلی ہوئی, کوئی ریزلٹمنٹ نہیں ہوئی, کوئی اس طرح کی بڑھ کے ٹاک شوز میں نہیں لگی. آخرکار آج کون سی جادو کی چھڑی ہے جو یہ ایسے دبنگ انداز میں سپریم کورٹ میں حملہ آور ہیں, چیف جسٹس کو للکار رہے ہیں, دیکھ لیں گے, کر لیں گے. پارلیمنٹ آئین کی بات ہے, آئین میں اگر 90 دن کے اندر الیکشن ہے تو آئین کے اندر 5 سال کی مدت بھی اسمبلی کی جو اسے پورا ہونا چاہیے تھا. دوسرا آئین میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص استعفیٰ دے دے تو 60 دن کے اندر اندر اس کا الیکشن ہونا چاہیے. 125 لوگ آپ کے استعفیٰ دے گئے تھے اور ان کا الیکشن ہونا تھا, لیکن آپ نے اس الیکشن کو رکوانے کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا اور وہاں سے جا کے آپ الیکشن نہیں لڑ رہے تو 60 دنوں وہ بھی لڑ لیتے نا بھائی, لڑ لیتے. وہ آئین ادھر ہے ہی نہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں, کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے کرایا الیکشن؟ یہی آپ کا اسپیکر کہتا تھا جی کہ استعفے نہیں, استعفے ہائی کورٹ سے پٹیشن کر کے اسٹے لیا ہوا ہے, اس لیے نہیں کرائے. بھائی لاہور ہائی کورٹ کا سٹے ہے, سندھ ہائی کورٹ کا سٹے ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا سٹے ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹے ہے. آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں نے لیے ہیں سٹے, کوئی صاحب سٹے کب یہاں آ کے لیے نا, استعفے دیے تھے الیکشن کرا دیتے. یہ ساری ملک کے اندر تباہی نلائق. بھائی الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی تھی بھائی, الیکشن ہونے تھے, الیکشن ہونے تھے. اگر الیکشن کمیشن ان کی بی ٹیم نہ بنا ہوتا یہ حالات ہی نہیں ہونے تھے. نہ سپریم کورٹ جانے کی ضرورت تھی, نہ لاہور ہائی کورٹ جانے کی ضرورت. کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئینی ادارہ نہیں ہے, اس کو جو مرضی بولتا رہے, کوئی وہ نہیں ہے اس کی, کیا کہتے ہیں جو مرضی بولے, لیکن جو یہ مطلب ان کے جو سوٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ شیریں مزاری کہتی تھی جوڈیشل کو ہوا ہے 9 اپریل کو. اسد عمر کہتا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے. عمران خان نے کہا کہ ہم 2/3 میجورٹی سے اس فیصلے کو ختم کر دیں گے. نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کو بند کر دیں تاکہ خرچہ بچے. اس وقت آئین یاد نہیں آیا, آج بڑی آپ کو سپریم کورٹ کی یاد آ گئی ہے. اس دن کیوں نہیں آیا تھا؟ اپنی باری سارا آپ کو الیکشن کمیشن وہ والا چاہیے جو آپ کو 2018 والا ملا تھا, RTS بٹھا کے تاکہ آپ کو الیکشن جتوایا جائے, آپ کے پیپر مانے جائے, ورنہ تو آپ جیت ہی نہیں سکتے الیکشن. ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت میں نہ اور ہم بھی اپوزیشن میں اور دونوں ہی الیکشن کی طرف جا رہے ہوں.
تو اس لیے یہ جو حالات ہیں یہ مجھے نہیں لگ رہا یہ حکومت میں رہیں گے. ان کی وکٹ اڑنی ہے. انہوں نے بڑا پنگا لے لیا ہے, اپنے قد سے بڑا پنگا لے لیا انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ. انفارمیشن کس نے دیا ہے آپ کو کس نے بتائی ہے والی باتیں؟ بھائی ان کی ایک پولیٹیکل وزڈم ہے. نہیں وزڈم تو ہمیں معلوم ہے نہیں ہے یہ تو انفارمیشن ہے نا. آپ کو پتا ہی ہے کہ 48 گھنٹے میں یہ ہوگا جو ہے وہ کنٹمپٹ لگے گی. یہ تو ان کو انفارمیشن دی گئی ہے کہ بھائی اس طرح ہوگا. تو وہ تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ سہولت کاری بہت اچھی کی آپ لوگوں نے. کسی سینئر کیسے پتا چل جاتا ہے؟ اس کے اوپر کنٹمپٹ نہیں ہے سہولت کاری میں. ڈاکٹر صاحب کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر اب فیصلہ تو ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا, میرا اندازہ ہے. تو کیا گورنمنٹ کے خلاف جب فیصلے ہو جائے گے تو گورنمنٹ کو یہ مان لینا چاہیے؟ ماننا تو چاہیے. آپشن تو کوئی نہیں, آپشن تو حکومت کے پاس بظاہر آپشن نہیں ہے. لیکن جس طرح کی ماجرائی ہم نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں یا اس سے بھی پہلے دیکھی ہے, حکومت بالکل ڈائریکٹلی جو ہے وہ آ گئی ہے سپریم کورٹ, اور جس طرح بتایا بھی جا رہا ہے کہ بار بار اس کو جو ہے وہ منظور کروائیں گے, تو بظاہر میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ جائے گی اس طرف لڑنے کے لیے. اسی لیے الیکشن والے کیس میں افسران کو بلایا گیا ہے. اسی لیے وہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کنٹمپٹ سے زیادہ ہمیں فنڈز چاہیے, اور اس لیے یہ بھی ایک رائے قائم ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے وہ ڈیم فنڈ والے کوئی فنڈز یا اس قسم کے کوئی فنڈز جو ہے مختلف نکال کے کہے کہ یہ ثاقب نثار کی جائیداد بیچ دیں اتنے پیسے نکل آئیں گے اس میں سے. نہیں اچھے خاصے نکل آئیں گے. چیف جسٹس سے بڑے پیسے بڑا اتنی تنخواہ نہیں, بڑے امیر آدمی ہے ثاقب. 21 ارب نہیں نکل سکتا. ثاقب نثار صاحب سے لینے بہت پیسہ نہیں نکل سکتا. آدھے تو دے ہی دیں گے. آدھے کیا مطلب 12-13 ارب روپے ہوں گے. بہت بڑے امیر ہے ثاقب نثار صاحب. بھائی ان کے بڑے اثاثے ہیں, آپ کو جا کے ثاقب نثار صاحب سے لے لیں, پیسے بہت ہیں ان کے پاس. تو آپ ان کے خلاف کاروائی کر لیں اگر آپ کو پتا. ہم کاروائی ہم نے قانون بنایا, ہمیں قانون بنانے دیا ہے, ہم کہاں سے کاروائی کریں؟ ہمیں کام کرنے دیا جائے گا تو ہم کچھ کریں گے نا. اب یہ آپس میں کسی کو سب معافی ہے, جو مرضی کرو, کھلا کوئی کو پوچھنے والا نہیں ہے. جا کے پوچھے نا اتنی جائیدادیں کہاں سے اس کے پاس؟ کس کی جائیدادیں نہیں ہے ثاقب نثار کے پاس اربوں روپے نہیں ہے. ان کے پاس اربوں روپے. لندن میں بھی جائیدادیں ہیں. یہ لندن میں ان کا کوئی فلیٹ نہیں. ان کے پاس وہ جو فلیٹ ہے وہ جو ٹھیک ہے کہتے ہیں, وہ جو فیصل واڈا کو جو ڈیول نیشنلٹی کے اوپر نہیں نکالا تھا, وہ کیوں نہیں نکالا تھا؟ کیوں نہیں نکالا؟ اب یہ جا کے انویسٹیگیٹ کریں, آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. نہیں خیال یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب سے فلیٹ لے لیا انہوں نے. فلیٹ سہولت کاری تھی وہاں پہ, باقاعدہ سہولت کاری. میں بالکل یہ لوگ میں ثاقب نثار کو, یہ ثاقب نثار 2 نمبر ترین انسان ہے. اس میں یہ بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس نے جو ہے اس نے مال بنایا ہے, اس نے جو ہے یہ اپنا ضمیر بیچ کے کہتے ہیں پیسے کھاتا رہا ہے, اور اس نے یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو اس میچ میں لانے والے یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہو خواہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی, خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے, لیکن کل کا دن بہت اہم ہے. اللہ حافظ.